بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کی خدمت اقدس میں انتہائی لاجواب، پرتاثیر اور بہترین وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جو کہ بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس مبارک وظیفے کو اگر آپ نے صدقے دل سے ایک بار کر لیا تو چاہے آپ کے کاشانہ رحمت پر کسی بھی قسم کی پریشانی کا سایہ ہو تو اس وظیفے کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی کا ڈیرا ہے اور رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو اس وظیفے کو پوری توجہ سے سنیں۔ اگر آپ اپنی پسند کی جگہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں مگر اگلا فریق یا کوئی بھی رکاوٹ حائل ہو رہی ہے اور وہ آمادہ نہیں ہو رہا تو اس وظیفے کو ضرور سنیں۔ اگر آپ کی حلال کمائی میں برکت مفقود ہے اور پیسہ ہاتھوں میں ثبات نہیں رکھتا تو اس وظیفے کو لازمی سنیں۔ اگر آپ کے آپسی تعلقات یا ریلیشن میں بلا وجہ رنجش، جھگڑا اور ناچاکی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس وظیفے کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اگر آپ من پسند شادی کے خواہش مند ہیں اور کہیں بھی کامیابی کی راہ ہموار نہیں ہو پا رہی تو آپ اس وظیفے کو ضرور سنیں۔ مطلب یہ کہ جس کسی بھی جائز مقصد کی برآوری کے لیے آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مقصد غیب سے فوراً درجہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی شیطانی اثرات یا منحوس سائے وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر آپ کے اپنے وجود پر یا آپ کے معصوم جگرے گوشہ کے اوپر کوئی کالا جادو، ٹونا، سحر یا بھوت پریت اور اس نوعیت کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ ضرور سنیں۔ اگر آپ حوادث زمانہ کے چاروں سمتوں سے پریشان ہو کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے بھی خلاصی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تو اس وظیفے کو ضرور سنیں۔ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی کی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے اور بسا اوقات انسان اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے سوائے اللہ کے در کے کہیں پناہ نہیں ملتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر و شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ لوگ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اسی کی یاد میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یقین ایقان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور جن کے قلوب ذکر الہی کی تپش سے منور رہتے ہیں۔ بس اے پریشان حالو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تمہاری پکار سننے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ بس ایک بار دل کی گہرائیوں سے اسے پکارو اور دیکھو کہ کس طرح معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور کس طرح تمہاری ویران زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے مسائل بھی عارضی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر دائمی ہے اور اس سے ملنے والا سکون لازوال ہے۔ روحانیت کی اس عظیم شاہراہ پر چلنے والوں کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کا رشتہ اس ذات سے جڑا ہوتا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ جو انسان اپنی تمام تر تدبیریں تھک ہار کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو تقدیر کے فیصلے بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور ناممکن ممکن کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ کون سا وظیفہ بتا رہی ہوں، یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر ایک جائز مقصد کا حل اسی وظیفے میں پنہاں ہے۔ جی ہاں میرے ناظرین محترم، اگر آپ نے پختہ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو حرز جاں بنا لیا اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک پر توکل رکھا تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر مشکلات کو آن کی آن میں کافور فرما دے گا۔ میں آپ کو بالکل سچی، کھری اور حق بات گوش گزار کر رہی ہوں اور جو وظیفہ میں آپ کو سکھانے والی ہوں یہ براہ راست قرآن حکیم کی مقدس آیت ہے، جو آیت کریمہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور جو آپ کو اس وظیفے کے دوران تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو ازبر یاد ہے۔ میں ابھی
جیسے ہی اس کا نام لوں گی آپ فوراً ادراک کر لیں گے کہ بے شک یہ ہمیں یاد ہے۔ اور وہ عظیم آیت کریمہ کیا ہے، اس کا نام ہی آیت کریمہ سے شہرت پا چکا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہے اور آپ لوگ اسے برکت اور رحمت کے لیے گھروں میں پڑھواتے بھی ہیں۔ بہت سے نفوس قدسیہ ایسے ہیں جو 1.25 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ختم مبارک کرواتے ہیں اور پھر اپنی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تنگی کو راحت اور مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس دعا کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تنہائیوں کا شکار ہوئے تو ان کے پاس سوائے اس پکار کے اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اس پکار نے عرش اعظم کو ہلا دیا اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سلامت کنارے پر پہنچا دے۔ جب وہ دعا پیغمبر کو نجات دلا سکتی ہے تو سوچیں کیا یہ آپ کے لیے مسائل کے دروازے نہیں کھولے گی؟ یقیناً کھولے گی، کیونکہ یہ کلمات قدسیہ عجز و انکساری کا عروج ہیں اور اللہ کو اپنی بندگی کی یہ تڑپ بے حد پسند آتی ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ کی پاکی بیان کرے تو رحمت الہی کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے اور کائنات کی کوئی قوت اسے فیض سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ یہ اتنا عظیم الشان اور بہترین وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ آپ حقیقت میں ایک بار اسے خود کر کے دیکھیں اور اپنی چشم بنا سے معجزہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا صدیوں سے آزمودہ اور مستند وظیفہ ہے۔ آپ بس ایک مرتبہ اس وظیفے کی تاثیر کو آزما کر دیکھیں۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے، جی ہاں، لیکن اس کو بجا لانے کا خاص طریقہ کیا ہے، کس وقت انجام دینا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے، یہ تمام ضروری پہلو میں اس ویڈیو کے اندر ہی آپ کو تفصیل سے سمجھا رہی ہوں، مگر وظیفہ بتانے سے قبل آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کار خیر اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس دینی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی کا سامان ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں مزید بھی بہترین سے بہترین وظائف آپ تک پہنچانے کی سعی مسلسل کروں گی۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاؤں، آپ انہیں دیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو اپنی ردائے رحمت سے دور فرمائے۔ جی ہاں، یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو عمل کے طریقے کی طرف لے کر چلوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا سب سے زیادہ ناگزیر ہے، کیونکہ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر لازم کی ہے اور اس فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا فوز و فلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ فرض نماز ادا نہیں کرتے اور پھر براہ راست کسی وظیفے کو اپنا لیتے ہیں تو شاید اس وظیفے میں وہ نورانیت اور کامیابی میسر نہ آئے جو مقصود ہے، لیکن جب آپ فرض نماز کی استقامت کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مراد دل پوری کرے گا۔ میں آپ کو ایک آزمودہ حقیقت بتا رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے نماز کی دعوت فکر دیتی ہوں کہ نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی بلند پایہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ جب بندہ
کمال عاجزی سے نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ تمام علائق دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سر بسجود ہو چکا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بھی میرا یہ بندہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے عطا کر دوں گا، اسے تمام نعمتوں سے نواز دوں گا۔ اس طرح اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم ربی دیتا ہے۔ تو میرے ناظرین، نماز کے پکے پابند بن جائیے۔ نماز حیات انسانی کے لیے ضابطہ ہے اور یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز میرے پیارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی ادائیگی سے مضطرب دل کو سکون قلب ملتا ہے۔ نماز سے زندگی میں راحت اور سکینت آتی ہے اور نماز ہی سے معیشت اور گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، کمائی میں برکت ہوگی اور ہر آفت ٹل جائے گی۔ جی ہاں، نماز بہت ہی عظیم عبادت ہے اور یاد رکھیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفل نمازوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد ایک ایسی نورانی نماز ہے جس کی فضیلت کا تذکرہ خود قرآن مجید کی آیات میں بھی وارد ہوا ہے۔ تہجد کی نماز اگر روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں یا ماہانہ ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہمت مجتمع کرے تو روزانہ پڑھ سکیں تو یہ بہت ہی بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض کے بعد سب سے پیاری نماز تہجد ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے نرم و گرم بستر کو خیر باد کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ ساتھ دعا کی قبولیت کی خاص ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل جسے میں نواز دوں۔ اس وقت مانگی گئی التجا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، لیکن یہ ان خوش نصیب بندوں کے لیے ہے جو تہجد کے وقت بیدار ہو کر مصلی پر فروکش ہوتے ہیں اور اپنے رب قدوس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو فوراً شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے میری التماس ہے کہ تہجد کی بھی صحیح کریں، چاہے مہینے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو وظیفہ آج میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، اس کے لیے آپ کو مسلسل 3 ایام تک عزم و ہمت کرنی پڑے گی۔ آپ 3 دن بلا ناغہ تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں اور ان بتائے گئے وظیفے کو بجا لائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی اور کامیابی آپ کے قدموں کا بوسہ لے گی۔ اب آئیے وظیفے کے اصل طریقہ کار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ وقت تہجد میں اٹھ کر تازہ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنی۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8، 10 یا انتہا 12 رکعت تک ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وقت میں وسعت ہے تو 12 رکعت پڑھیں، بصورت دیگر کم از کم 2 یا 4 یا 6 رکعت ہی ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی جائے نماز پر مطمئن رہنا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے اور ہم سب کے تاجدار کائنات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر نہایت والہانہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے نوکے زباں ہو، لیکن اگر آپ وہ درود پڑھیں جو صلاۃ میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی تو یہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ آپ 3 بار درود ابراہیمی کی سعادت حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یہ مقدس کلمات قرآنی پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے کامل ارتکاز توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 313 بار پڑھیں۔ اگر وقت کی قلت ہو تو تہجد کی صرف 2 رکعت ادا کر لیں، یہ عمل شروع کر دیں، مگر 3 دن تک اسے مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کے اختتام پر بھی آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، ایک کلیدی بیان ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو آپ کے قلب و ذہن میں وہ مقصد پوری طرح واضح ہونا چاہیے۔
جس کی خاطر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ازواجی مسئلہ ہو، اچھے رشتے کی جستجو ہو، رزق میں وسعت ہو، یا خانگی جھگڑوں کا تصفیہ ہو، یا کوئی بھی پیچیدہ پریشانی ہو، مقصد کو نہاں خانہ دل میں رکھ کر 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ پڑھ کر فارغ ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور انکساری سے ہاتھ اٹھائیں اور التجا کریں کہ اے میرے مولا، میں نے تیری کلام پاک کی اس آیت کریمہ کا وظیفہ کیا ہے۔ یا اللہ، اس آیت کریمہ کی برکت و عظمت سے اور اپنے پیارے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے میری یہ فلاں پریشانی دور فرما دے۔ تو مخفی ارادوں اور دلوں کے بھید جانتا ہے، تو ہی کائنات کا حقیقی فرما روا اور شہنشاہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر شے تیرے دستے قدرت میں ہے۔ اے اللہ، میری فریاد سن لے اور میری مشکل کو سہل فرما دے۔ جب آپ اس طرح آہوزاری سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ابھی دعا کا دامن سمیٹیں گے ہی کہ اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ 3 دن یہ عمل مسلسل کرنے سے آپ کا بڑے سے بڑا پیچیدہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میں نے تمام تر مقاصد آغاز گفتگو میں ہی بیان کر دیے ہیں، اس لیے کامل یقین ایقان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بندگان خدا کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نوارد ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔